بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ محترم خواتین و تعلیم القرآن کے سلسلے میں کل سورۃ الکوثر پر ہم نے گفتگو سنی تھی اور اس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی خوشخبری دی گئی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، اور پھر آپ کو اس عظیم انعام اور فضیلت پر شکر گزاری کا طریقہ بتایا گیا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، اور دشمنوں کی حرزہ سرائی اور ان کی احمقانہ اور انتہائی اخلاق سے گری ہوئی باتوں کا آپ زیادہ اثر نہ لیں، کیونکہ اہل حق کے ساتھ، انبیاء اور رسول کے ساتھ ہر دور میں لوگوں کی اکثریت نے اسی قسم کا سلوک روا رکھا ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم میں تھوڑے ہی لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، قلیلا ما تشکرون، تم میں تھوڑے ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو کل اس سورہ مبارکہ میں ہم نے یہ بات بھی ضمناً سن لی تھی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآنی ہدایت کے لیے کافی ہے، وہ قرآن مجید کے ایک بھی حکم پر عمل نہیں کر سکتے حدیث کے بغیر۔ اور پھر یہ لفظ جو ہے قرآن اور حدیث، یہ دونوں کے لیے مشترک ہے۔ قرآن کے لیے بھی لفظ حدیث کا استعمال کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد تم کس بات پر ایمان لاؤ گے، یعنی کہ اس قرآن پر۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اس حدیث پر ایمان نہیں لائے تو کیا تم ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دو گے؟ تو کئی مرتبہ جو ہے اس قرآن کے لیے بھی لفظ حدیث کا استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، کتاب ہدایت کے بغیر حدیث اور حدیث کے بغیر کتاب ہدایت، دونوں بھی انسان کے لیے گمراہی کا سبب بن سکتے ہیں اور بنے ہیں۔ چنانچہ ایک تو فتنہ یہ منکرین حدیث کا، اب یہ جتنے حق کے مخالف ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے، یہ اپنے باطل کو حق کا رنگ چڑھا کر، اپنے باطل پر حق کا پردہ ڈال کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو منکرین حدیث ہیں، انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے اہل القرآن، قرآن والے۔ حالانکہ قرآن والے جو ہوں گے وہی حدیث والے ہوں گے، اور جو حدیث والے ہوں گے وہی قرآن والے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطیع اللہ اگر کوئی کر رہا ہے تو اطیع الرسول کے بغیر چارہ نہیں، اور اطیع الرسول جو کر رہا ہے وہ اطیع اللہ کے ماتحت ہی آئے گا۔ تو ایک تو یہ فتنہ کہ انہوں نے اپنا نام اہل القرآن رکھا ہوا ہے، اس سے عام لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ارے یہ تو قرآن والے ہیں، قرآن کی بات بتا رہے ہیں، حالانکہ ان کا منشا ہے حدیث کو کنڈم کرنا اور دین کے بنیادی راستے میں دراڑیں پیدا کر کے گمراہی کی راہیں کھولنا۔ اب اس کے بعد آج جو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں اس میں ایک دوسری چال کا ذکر آ رہا ہے، اور آج ہم ان دونوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ وہ لوگ چونکہ اپنے عقیدے میں مضبوط تھے، ایمان ان کا غیر متزلزل تھا،
رب کی ذات پر یقین ان کا پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا، اس لیے وہ ان چیزوں سے بچ گئے، مگر ہم ان فتنوں میں گر گئے۔ ایک تو یہ انکار حدیث کا فتنہ، اب جو سورہ ہے اس میں جس چیز کا ذکر آ رہا ہے وہ آج پورے طور پر مسلمانوں کو گھیرے ہوئے، اور وہ ہے مداہنت کا راستہ۔ کفار مکہ ایک بار آئے ابو طالب کے پاس اور کہنے لگے، اے سردار قریش، آپ کی وجہ سے ہم نے اب تک بہت صبر کر لیا ہے، اب یا تو آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ بولے، یا پھر آپ اس کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیں، ہم نپٹ لیں گے۔ وفد قریش کا آ کر ابو طالب کے پاس یہ کہہ کر چلا گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ابو طالب نے کہا، بیٹے اپنے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جس کو وہ سہار نہ سکے، تیری قوم کے کچھ سرکردہ لوگ آئے تھے اور یہ ایسا ایسا کہہ کر گئے۔ کہا، چچا جان، آپ اگر میری حمایت چھوڑنا چاہتے ہیں تو بھلے چھوڑ دیں، میں اپنے رب کے بھروسے ہی پر اس کام کو انجام دے رہا ہوں، وہی میرا سہارا ہے، وہی مجھے طاقت دیتا ہے، وہی میری حفاظت کرتا ہے۔ مگر جہاں تک قوم کا مطالبہ ہے اور آپ کی درخواست ہے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ لوگ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت توحید سے اور شرک اور کفر کے رد کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ احقاق حق، ابطال باطل میری ذمہ داری ہے۔ حق کو واضح کرنا اور باطل کو کھول کر اس کی گمراہی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ اس عزم کے ساتھ بوڑھے ابو طالب کی رگوں میں بھی جوش آ گیا، کہا، بے بھتیجے اگر تیرا یہ عزم ہے تو جا، جب تک اس بوڑھے کی جان میں جان ہے یہ تجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے۔ ادھر سے معاملہ صاف ہو گیا۔ اب کچھ دن کے بعد پھر آئے اور پھر بولے، ابو طالب آپ نے ہماری بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، بلکہ آپ نے ہماری بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، آپ کا بھتیجا اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اب ہم آپ کے پاس میں یہ سجھاؤ، یہ پرستاؤ اور یہ پیشکش لے کر آئے ہیں۔ یہ نوجوان ہے، آپ کے بھتیجے کی طرح خوبصورت ہے، تندرست ہے، اعلیٰ خاندان کا ہے، ہم آپ کو اس کو ہبہ کر دیتے ہیں، آپ اس کو لے پالک متبنہ گود میں لے لیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کریں۔ ابو طالب تیش میں کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو تو تمہارے حوالے اس لیے کر دوں کہ تم اسے ہلاک کر دو اور اس کے بدلے میں تمہارے بیٹے کو پال پوس کر بڑا کروں؟ یہ سارے منصوبے چلتے رہے اور بالآخر خود براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کی بات کرنے کو آئے۔ بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہو گیا اختلاف، بہت تنازع ہو گیا، گھر گھر میں پھوٹ پڑ گئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہیں، چلو آپس میں بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں۔ کہا، کیا ایسا کرتے ہیں، ایک سال ہم تیرے خدا کی عبادت کریں گے، ایک سال تو ہمارے معبودوں کی عبادت کر لینا۔ اس کو سمجھو، آج باطل یہی چال مسلمانوں کے خلاف چل رہا ہے، اور جو اس جال میں آتے ہیں ان کو حکومت بھی ملتی ہے اور ان کو پارلیمنٹ کی سیٹ بھی ملتی ہے، چاہے وہ ملک اسلامی ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ملک ہو۔ داؤ یہی ہے
یاد رکھو اس ملک میں کسی مسلمان کو کبھی بڑا عہدہ نہیں ملا اگر وہ واقعی اپنے دین پر قائم رہا، نہیں ملتا۔ وہی مسلمان بڑے عہدے پر پہنچتا ہے جو اپنے ایمان کا سودا کر چکا ہوتا ہے۔ باطل یہی چاہتا ہے، صلیبی ہوں، یہودی ہوں یا مشرک ہوں، ان کا آج بھی مطالبہ وہی ہے کہ تم یہ مت کہو کہ اسلام ہی حق ہے، بلکہ تم سب کے ساتھ ایک دھارے میں اور کہو سرو دھرم سمبھو، سب دین ایک جیسے ہیں اور سب مکتی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ مان لو کہ تمہاری ترقی ہی ترقی ہے، تمہیں انجینئرنگ میں داخلہ مل جائے گا، تمہیں ڈاکٹریٹ میں داخلہ مل جائے گا، تم MBBS میں چلے جاؤ گے، تمہیں بڑے بڑے پوسٹ مل جائیں گے، تمہارا ستکار ہوگا، تم کو انعام دیا جائے گا، یہ سب ہوگا۔ قائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ دیکھو یہ جو بڑے پوسٹوں پر ہوتے ہیں ان کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے، سارے شرکیہ کام بھی کرتے ہیں، بھومی پوجن بھی کر لیتے ہیں، ناریل بھی پھوڑ دیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں، کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ خطرناک داؤ ہے شیطان کا اور اس کے چیلوں کا، ایمان کو لوٹنے والا، ایمان کو برباد کرنے والا، ایک مومن کی غیرت ایمانی کو بے حیائی اور بے غیرتی میں بدلنے والا۔ یہ وہ کل جو سورہ تھی سورہ کوثر، اس میں یہ ایک فتنہ کہا گیا ہمارے سامنے، انکار حدیث کا، اور یہ آ رہا ہے فتنہ مداہنت کا، کمپرمائز۔ اس کے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں بھی کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اے مسلمانوں، وہاں تو سب کو خطاب کیا اللہ نے، نبی کو بھی، صحابہ کو بھی، یہ چاہتے یہ ہیں کہ کچھ تم تھوڑا سا جھکو، کچھ تم تھوڑا سا اپنی منصوبے میں تبدیلی لاؤ، اپنے عقیدے میں تھوڑی سی لچک پیدا کرو۔ یہ یاد رکھو اسلام میں رواداری ہے، اسلام میں لچک ہے، مگر عقیدے میں کہیں کوئی لچک کی گنجائش نہیں، عقیدے میں گنجائش نہیں ہے۔ جب کفار مکہ نے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سجھاؤ رکھا، یہ پیشکش رکھی کہ چلو آپس میں ہم ایک ہی ہیں، اچھا بات بہت اچھی کرتے ہیں، یہ ہمارے ملک کی بھی جو فرقہ پرست تنظیم ہے، جو بظاہر تو سماجی تنظیم ہے بنی ہوئی، لیکن بالفعل اس پورے ملک پر آزادی کے بعد سے اسی کی غنڈہ گردی چل رہی ہے۔ وہ تو اس چیز کو بہت بہتر طریقے سے لے کر آتی ہے، اس لیے وقتاً فوقتاً ایسے قوانین بنتے رہتے ہیں جس میں مسلمانوں کو اپنے دین کے احکام سے یا تو جھکنا پڑتا ہے یا پھر کچھ نہ کچھ لے دے کے معاملہ طے کرنا پڑتا ہے۔ یہ صورتحال ہے، صورتحال یہ ہے، حالات ایسے بنائے جاتے ہیں کہ یا تو تم حالات کے مطابق چلنا چاہتے ہو، ترقی کرنا چاہتے ہو، تو اپنے دین کو بازو میں رکھو۔ مسلمانوں کو انہوں نے کہا، انگریزوں نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا داڑھی نکالو اگر سروس پر رہنا ہے۔ سکھوں کو نہیں بول سکے، بولے تھے مگر انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنا مذہبی شعار تو چھوڑیں گے نہیں، مگر ہم کو بے غیرتی میں ڈال دیا گیا تھا، مداہنت میں گر گئے تھے ہم۔ ارے دنیا کے بھی حالات کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے، پوری قوم کو سامنے رکھ کر بھی حالات کو سمجھنا پڑتا ہے۔ رب تعالیٰ نے کہا کہ اس معاملے میں تم کو سوائے اپنے رب کے نہ کسی سے ڈرنا ہے، نہ دبنا ہے، نہ کسی سے کوئی امید رکھنی ہے۔
کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال تم ہمارے معبودوں کو مان لو، 1 سال ہم تمہارے خدا کو مان لیں گے، چلو جھگڑا ختم ہو جائے گا، تم بھی خوش ہم بھی خوش۔ آج یہی پالیسی ہے، اور اس میں مسلمان پوری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے علماء کے دماغ یہاں آ کر شل ہو گئے ہوئے ہیں، اور یہ بھی بس کہتے ہیں نہیں یہ حالات کے حساب سے چل سکتا ہے، نہیں تو معاملہ ختم ہوتا ہے۔ رواداری، انسانیت، صلح آشتی، یہ اپنی جگہ الگ چیزیں ہیں، اسلام ان کا بھی علم بردار ہے، لیکن اگر یہ صلح، یہ رواداری عقیدہ توحید پر زد لاتی ہے تو پھر کوئی کسی بھی حالت میں ایک مومن کو اس سے ہٹنے کی گنجائش کیا، اس میں کسی طرح کی ادنیٰ سی مداہنت کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم نے دنیا کے سامنے اپنے ایمان کی یہ مضبوطی پیش کی ہوتی نا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے آگے جھکا دیتا، مگر ہم بودے ہو گئے، پس ہمت ہو گئے، ایمان کی کمزوری ہماری آخری انتہا کو پہنچی اور ہم غیر کے در پر جھک گئے، صرف اپنی دنیا بچانے کے لیے اور اوروں کی دنیا بنانے کے لیے۔ یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہوتا۔ مومن اس طرح کی کسی پالیسی کو قبول نہیں کرتا۔ اور حالات کیسے ہیں، کن حالات میں یہ سورہ اتر رہی ہے، یہ بھی مکی دور کی سورت ہے، چھوٹی چھوٹی 6 آیتیں ہیں بس۔ یہ جب آیا ان کے سامنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے کسی معاملے کا جس کا آپ کو علم نہ ہو یا کوئی سامنے نیا معاملہ آ رہا ہو اور اس سلسلے میں آپ کو کوئی اشارہ نہ ملا تو آپ خاموش رہتے تاکہ اللہ کی طرف سے وہی آ جائے اور مجھ کو رہنمائی مل جائے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ہے، وہ اپنی خواہش سے، اپنی زبان سے خود تو کچھ بولتے نہیں ہیں، وہی بولتے ہیں جو وحی کی جاتی ہے۔ یہ سورہ اتر گئی، قل یا ایھا الکافرون۔ حالات دیکھو کیا ہیں، ادھر ابو طالب کے پاس 2 بار آ کر چلا گیا وقت، ابو طالب نے ان کو رد کر دیا ان کی پیشکش کو، اب یہ بوکھلائے ہوئے ہیں، ظلم و ستم ان کا پوری طرح سے شباب پر ہے، اور شباب اس پر آ رہا ہے، جوش آ رہا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا ظلم وہ کرتے جا رہے ہیں اتنا ہی محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والے بڑھتے بھی جا رہے ہیں اور مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز ان کے غصے میں اور اضافہ کر رہی ہے۔ آخر وہ یہاں پر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود براہ راست پیشکش کر کے صلح کی یہ پیشکش رکھ رہے ہیں کہ 1 سال کے لیے تم ہم کو اور 1 سال کے لیے ہم تم کو مان لیتے ہیں، چلو جھگڑا ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں بھی کیا حکم دیا اپنے نبی کو؟ مسلمان ظلم و ستم میں بری طرح پس رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبیل قوم کے صرف ایک شخص کی حمایت میں چل رہے ہیں۔ اب اس کا بھی بھروسہ نہیں، وہ بڑھاپے کی آخری عمر میں ہے ابو طالب، وہ کب داغ مفارقت دے جائیں گے۔ اور 10 نبی میں چلے گئے، وہ تو گئے اوپر سے وہ رفیق حیات بھی چل بسی، جن کا بہت بڑا دنیاوی سہارا آپ کو اللہ نے عطا کیا تھا، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پے بپے پھر طائف پہنچے، مکے والوں سے مایوس ہو کر، وہاں سے لہو لہان ہو کر پھر مکہ پلٹے۔ یہ حالات ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے صاف صاف کہہ دو لا اعبد ما تعبدون، میں بندگی کرنے والا ہی نہیں جن کی تم بندگی کرتے ہو۔ اور یہاں صرف بندگی سے مراد پوجا پاٹ ہی نہیں ہے، یہاں وہی نہیں ہے، بلکہ یہاں ہر وہ چیز شامل ہے
جو مشرکین نے اللہ کے حق میں دوسروں کو شریک کر کے ٹھہرائی بھی ہے۔ ایسے ہی نہیں مکے کے 13 برس آزمائشوں میں گزرے ہیں، یہی تو جھگڑا تھا۔ اصل جھگڑا اسلام کا دنیا کے تمام مذاہب کا ایک ہی چیز پر ہے، اور وہ ہے توحید۔ دوسرے مذاہب میں آزادی ہے، کچھ بھی کر سکتے تم، کسی کو مان سکتے، کسی کو نہیں مان سکتے، 2-4 کو رد کر سکتے، 2-4 کو قبول کر سکتے۔ اسلام میں اس معاملے میں کسی کے لیے کوئی اختیار و گنجائش نہیں، وقت کے نبی کے لیے بھی نہیں، کہ وہ اپنے ارادے سے یا لوگوں کی خواہش کے مطابق اس میں کوئی کمی یا بیشی کرے یا کوئی راستہ بیچ کا نکال دے، نہیں۔ یہ اسی لیے توحید کی قیمت اللہ نے جنت کیوں رکھی ہے؟ جنت کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، اللہ نے اس کو توحید کے اوپر رکھ دیا، اللہ نے اس کو توحید کے اوپر رکھ دیا۔ میرے بندے، زمین اور آسمان بھر کر گناہ کر کیا میں معاف کر دوں گا، مگر شرک مت لانا۔ بس توحید اور شرک پر جنت دوزخ ٹکی ہوئی ہے۔ اور توحید کون سی؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے۔ اصل توحید کو، خالص توحید کو جب بھی کسی نے قبول کیا نا، اس کو اس کے آس پاس کے لوگوں نے بھی کبھی ٹھنڈے پیٹوں گوارا اور برداشت نہیں کیا۔ اگر ہم کو کافر برداشت کر رہے ہیں تو معاملہ گڑبڑ ہے، داغ میں کالا ہے۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بااخلاق، آپ سے زیادہ رحیم، آپ سے زیادہ شفیق، آپ سے زیادہ رؤوف، آپ سے زیادہ رحیم، آپ سے زیادہ دعوت و دین میں اخلاص والے تو نہیں ہو سکتے نا۔ پھر کیوں آپ کے ساتھ یہ دشمنی ہے؟ اور کیوں ہم کو ٹکٹ ملتے ہیں پارلیمنٹ کے؟ اور کیا تیر مار رہے ہیں ہمارے لیڈر، رہبر، رہنما، علماء جو پارلیمنٹ میں بھی پہنچ رہے ہیں؟ کیا کر لیا انہوں نے؟ اور کیا کرنے کی ان میں سکت اور طاقت ہے؟ کیا ان کی بساط اور اوقات ہے؟ اس ملک میں نہیں، جہاں تمہاری حکومت ہے وہاں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ پورا مداحنت پر کام چلتا ہے۔ ایمان بیچو، کرسی لو، عقیدے کو بازو میں رکھو، سپریم کورٹ کے جج بن جاؤ، تحصیلدار بن جاؤ، کلیکٹر بن جاؤ، کمشنر بن جاؤ، جو بننا ہے اس کو بازو میں رکھو۔ اور وہ کہتا ہے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تو میں بندگی کرنے والا ہوں ان جھوٹے معبودوں کی جن کی تم بندگی کرتے آ رہے ہو اور کر رہے ہو، اور نہ تم میرے اس سچے معبود کو پوجنے والے ہو جس پہ میں بندگی کرتا آ رہا ہوں۔ اور تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ان جھوٹے خداؤں کی تو اس وقت بھی بندگی نہیں کی تھی، پوجا پرستش نہیں کی تھی جب مجھ کو نبوت بھی نہیں ملی تھی۔ میں نے تو اس وقت بھی یہ شرک نہیں اختیار کیا، اب میں کیسے شرک کو اختیار کر لوں؟ ولا انا عابد ما عبدتم، پھر اس کو دوسرے صیغے کے ساتھ دہرایا گیا، ایک جگہ ماضی کا صیغہ، ایک جگہ حال کا صیغہ۔ ولا انا عابد، اور نہ میں بندگی کرنے والا ہوں، عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جن کی تم بندگی کرتے رہے ہو۔ یہ ماضی کا صیغہ یہاں استعمال ہوا، اس کے پہلے تعبدون تھا، ما تعبدون، جن کی تم بندگی کر رہے ہو، یہ ماضی کا، یعنی پچھلے بھی تم نے جن کو اپنا معبود، ان کے معبود کیا ہیں؟ ارے یہ رد ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، جہاں کوئی اچھا خوبصورت سا پتھر نظر آیا اس کو معبود بنا لیا، جہاں کسی چیز میں نفع دیکھا انہوں نے اس کو اپنا خدا بنا لیا، جہاں کسی چیز میں انہوں نے نقصان دیکھا اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اسی کو پوجنے لگے۔ بہت برا حال ہوتا ہے مشرکوں کا، چاہے وہ شرک کرنے والے ایمان کے بعد ہی شرک کیوں نہ کریں، جیسے کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے
کہ بہت سے لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مگر ہوتے مشرک ہیں، اور اللہ کو تو ہر مذہب میں اس کا تصور ہے، ہر مذہب میں اس کا تصور ہے۔ معاملہ جہاں خراب ہوتا ہے وہ وہی ہے کہ وہاں اللہ کو صرف ایک بڑے خدا کی حیثیت دے دی گئی ہے، باقی دنیا کے دوسرے بہت سے کاموں کو اپنے بناوٹی خداؤں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کوئی پانی کا دیوتا، کوئی دولت کی دیوی، کوئی تعلیم کی دیوی، کوئی آگ کا دیوتا، یہ سب ایسے بنا لیے گئے۔ کوئی یزدہ ہے، کوئی اہرمن ہے، نیکی کا خدا الگ ہے، برائی کا خدا الگ ہے۔ اور یہاں مطالبہ یہ ہے کہ اگر بس رب العالمین کو ماننے کے دعوے دار ہو تو پھر صرف اسی کے بن کر رہو، حنیف۔ اور یہ جس نے بھی جب بھی دعویٰ اعلان کیا اس کا جھگڑا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ باپ کو بولے، قوم کو بولے، رشتہ داروں کو بولے، حکومت کو بولے، میں تو ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ میں تو سب سے کٹ کر اس ذات کی طرف اپنے چہرے کو کر چکا ہوں جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والی ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ یہی دعویٰ توحید ہر نبی اپنی دعوت کا آغاز ہی یہاں سے کرتا تھا، چاہے وہ حضرت ہود ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت یحییٰ ہوں، حضرت زکریا ہوں، حضرت ہارون ہوں، جو بھی انبیاء اور رسول آئے، پہلا ان کا کلام یہی ہوتا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ واحد کی بندگی اور عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ابھی جو چل رہا تھا سورہ ہود چل رہی تھی ابھی تراویح میں، اس میں حضرت ہود کی قوم کیا بول رہی ہے؟ حضرت ہود سے کہہ رہے ہیں کیا ہم ہمارے معبودوں کو ایک شاعر کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ ایک دیوانے شاعر کے بولنے پر ہم ان معبودوں سے دستبردار ہو جائیں جن کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے تھے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت اس معاملے میں اسی طرح کی بکواس کرتی ہے کہ باپ دادا سے ہوتا آیا ہے وہ غلط تھے کیا؟ ان کو عقل نہیں تھی کیا؟ جبکہ توحید خالص یہی اللہ کے نزدیک ایک بندے کے لیے سب سے اونچا، سب سے پسندیدہ اور جنت میں جانے کے قابل کام ہے۔ بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس میں اگر دراڑ آئی تو پھر ساری نیکیاں، بڑی بڑی نیکیاں بھی دھری رہ جائیں گی، ہوا منصورہ ہو جائیں گی، قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جیسے ترمذی شریف میں ایک روایت آتی ہے آخرت کے تعلق سے کہ ایک شخص اللہ کے حضور حاضر ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہے اس کا، اور فرشتوں نے اس کا دفتر پیش کر دیے، یہ دفتر لمبا کہ لمبا اس کا، اب وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھ تیرا اعمال نامہ، اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتابک، اور وہ پروردگار میں معلوم ہے یہ سب میں نے کیا ہے، میرے پلے ہے ہی نہیں کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تیرا اتنا بڑا پلندہ ہے نا اعمال نامے کا لمبا دفتر، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے چھوٹے سے پرچے پہ۔ اے پروردگار یہ اتنے لمبے اعمال نامے کے مقابلے میں اتنا سا پرچہ کیا کام کرے گا؟ حکم ہوگا کہ اس کے اعمال نامے کو ایک پلے میں رکھو اور یہ پرچی کو اس میں رکھو، جیسی وہ پرچی رکھی جائے گی وہ پلہ جھک جائے گا۔ اے پروردگار آخر اس میں ہے کیا؟ اس میں ہوگا اس کا توحید کا دعویٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کا دل سے قائل تھا وہ توحید کا وہ کلمہ پورے اعمال نامے کے دفتر کو اٹھا دیں ادھر، اب وہ جھک جائے گا اور حکم ملے گا میرے بندے کو جنت میں داخل کرو۔ یہ توحید ہے، توحید یہ ہے
بیاں میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ قل یا ایھا الکافرون ہم نہیں کہہ سکے۔ اگر ہم اس ملک میں یہ کہتے انگریز سے بھی اور انگریز کے جانے کے بعد یہاں کے والی وارثوں سے بھی، تو ہم اپنا فرض منصبی بھی پورا کر لیتے اور آج اس خطے کے حالات کچھ الگ ہوتے۔ یہ ذلت و رسوائی توحید سے مداحنت کا نتیجہ ہے۔ کتنے بدترین حالات تھے اور محمد الرسول اللہ سے قوم کہہ رہی تھی، آپ سوچ لیتے نا چلو بھائی ٹھیک ہے، اب بہت برس بھی ہو گئے مسلمانوں کو ظلم و ستم سہتے ہوئے، چلو ایک آدھ سال ذرا رک کر دیکھتے ہیں، حالات ذرا اچھے ہو جائیں۔ یہی تو بہانے کر کے سب پہنچے پارلیمنٹ میں۔ اب ووٹ اپنا ایک جگہ آ گیا تو اپن بھی طاقت بن جاتے۔ بیوقوف ہے تم۔ مومن کی سیاست، مومن کا دین ہے، اس کا تقویٰ ہے۔ یہ ابلیس کی سیاست، ابلیس کی جمہوریت نہیں۔ گریز از طرز جمہوری، غلام پختہ کارشو کہ در 200 مغز خر فکر انسانی نمی آید۔ کیا خطرناک شعر کا علامہ ہے۔ ارے بولے یہ غلامی کی روش چھوڑو کم وقت ہو، تمہارے پاس اتنا مضبوط ایمان اور تمہارے پاس اتنا مضبوط دین حق اور اتنا مضبوط نظام عدل و قسط ہے، اگر اس کو دنیا کے سامنے پیش کرو گے نا، دنیا تمہارے قدموں میں جھک جائے گی کہ ہاں یہی تو ہم کو چاہیے۔ تو غلامی کے اس رویے کو چھوڑو، اپنے عقیدے میں پختگی اختیار کرو۔ ارے 200 گدھوں کے بھیجے میں ایک انسان کی فکر آتی کیا؟ 200 گدھے کے بھیجوں میں ایک انسانی بھیجے کی فکر آ سکتی کہ در 200 مغز خر فکر انسانی نمی آیت۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما۔ یہی وہ صلابت، یہی وہ طاقت ایمان کی قوت، اسی کا نام ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے اپنی مدد کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور پھر ایسی مدد آتی ہے کہ دنیا بھی حیران رہ جاتی ہے، خود ایمان والے بھی حیران و شجدر رہ جاتے ہیں کہ میرے رب کی مدد کدھر سے کیسے کس طرح آ گئی۔ عقیدہ توحید جانتے نہیں ہیں، مسلمانوں کے ذہن آشنا نہیں ہے توحید کے عقیدے سے۔ اس کا صلہ اس کے صلے میں، اس کے ذریعے سے، اس کے واسطے سے، اس کے صدقے میں، اس کے صدقے میں، یہی چل رہا ہے۔ اور دعویٰ تو کر رہے ہیں ایھاک نعبد و ایھاک نستعین، یہ سورہ بھی پڑھ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون۔ یہ بول رہے ہیں ہم کافروں کو، ہم کیا بول رہے ہیں کافروں کو؟ صاحب ہمارے 4 مطالبے یہ مانتے ہوں گے تو ہم آپ کی پارٹی میں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بولنے بجائے الٹا کیا بول رہے ہیں؟ صاحب آتے ہم 200 ووٹ ہے ہمارے پیچھے، یہ سوٹ کیس بھرا ہوا ہے لے جاؤ، داڑھی والے کو بھی دو، صفا چٹ کو بھی دو، نمازی کو بھی دو، حاجی صاحب کو بھی دو۔ حاجی صاحب پیچھے سے لیں گے، نمازی دروازے کے باہر سے لیں گا، دوسرے سامنے سے لے لیں گے، ہے سب ایک ہی امام میں۔ ایمان کا سودا بھی ہو گیا، عقیدے کا بھی نیلامی ہو گئی۔ جاؤ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہی ہے وہ ایمان ہمارا کھایا گیا ہے، ہمارے ایمان کو گدلا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے، مگر ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی، اس کی حفاظت کی کوشش نہیں کی۔ بس نقطے چلتے رہے، کسی کے علمی نقطے، کوئی یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کی کم علمی کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی ہوگی، ورنہ یہ بھی ہے، ایسی بھی روایتیں ہیں، ایسی بھی آیات ہیں کہ ان حالات میں بندہ مومن کو جو ہے مداحنت سے کام لے کر چلنا پڑتا ہے، چلا جا سکتا ہے۔ یہ سب پھر بکواس ہی بکواس ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ یہ سورہ کیا کہہ رہی ہے؟
ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ میں بندگی کرنے والا تمہارے بولنے پر تمہارے جھوٹے معبودوں کی، نہ تم بندگی کرنے والے ہو، لکم دینکم ولی دین، آخری فیصلہ جو تم چاہتے ہو وہ نہیں، یہ ہے تم تمہارے طریقے پر رہو، میں میرے طریقے پر رہوں گا، اور یاد رکھو کہ میں اپنے طریقے سے کبھی کسی حال میں نہیں ہٹوں گا۔ تو انکار حدیث کا فتنہ، ختم نبوت پر ڈاکہ، پھر مسلمانوں کے ایمان اور ان کے اسلامی تشخص کا خاتمہ، اور ان کو کتاب و سنت سے دور کر کے دنیا کی الجھنوں میں جھنجھٹوں میں ڈال کر ایسا مجبوری کے راستے پر لا کر کھڑا کر دینا کہ وہ دین سے پھرنے کا اگر نام نہ لیں تو کم سے کم اس کو چھوڑنے پر اپنے کو مجبور پائیں اور چھوڑ دیں۔ انگریزوں کے دور سے لے کر آج تک ایک بھی سردار نے نوکری بچانے کو نہ داڑھی نکالی نہ اپنا پٹکا کھولا، لیکن کئی مسلمانوں نے داڑھی بھی نکال دی، مونچھ بھی نکال دی، اپنا لباس بھی نکال دیا، پورے جینٹل مین بن کر پہنچ گئے۔ یہ ہے، یہی بے غیرتی، یہی ہے توحید سے ناآشنائی کا نتیجہ۔ اتنا بودا ہو جاتا ہے مومن، اتنا بے غیرت ہو جاتا ہے۔ بہت افسوس کا مقام ہے، حضرت اکبر نے طنز و مزاح کے رنگ میں کیا دردناک باتیں کہی ہیں۔ ان کے دوست تھے عبدالغفور خان، جاگیردار تھے، بڑے مالدار۔ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ خود انگریزوں کے زمانے میں الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، مگر دین پسند شاید۔ جب انگریز آئے یہاں تو ان کا اتنا اثر مسلمانوں نے قبول کرنا شروع کر دیا کہ اپنے لباس بدلنا شروع کر دیے، داڑیاں واڑیاں نکالنا شروع کر دی۔ بعد میں ایک وائسرائے آیا، وہ مخنث ایسا آیا کہ وہ اس نے مونچھیں بھی صاف کی ہوئی تھی، تو اس کو دیکھ کے مونچھیں بھی نکال دی۔ اب ان کو حضرت کو مونچھیں بھی تھی اور تھوڑی بہت داڑھی بھی تھی، مگر یہ بھی اتنے متاثر ہوئے ان انگریزوں سے، اور جو جتنے زیادہ متاثر ہوتے تھے نا انگریز، ان کو اپنے پاس اتنی عزت دیتے تھے جو ان کے رنگ میں رنگ تھا، تو انہوں نے بھی نکال دیا۔ ایک دن آئے حضرت اکبر سے ملنے کو، داڑھی بھی صاف، مونچھ بھی صاف۔ اب حضرت اکبر کھڑک گئے اور بولے کہ یہ دیکھو عبدالغفور خان کی طرف، مرد خوشحال اس کو کہتے ہیں، 4 ابرو کا یہاں صفایا ہے، فارغ البال اس کو کہتے ہیں۔ الفاظ کا استعمال تو کا بیان ہے حضرت اکبر کا، بہت کے سمجھ میں بھی نہیں آیا ہوں گا، ایک لفظ کو 2 معنی میں استعمال کر رہے ہو، ایک لفظ کو 2 معنی میں استعمال۔ فارغ البال کا مطلب ہوتا ہے آدمی کام سے فارغ ہو جائے، اور یہاں فارغ البال کو انہوں نے یہ بال کے معنی میں لے کے بالوں سے فارغ ہو گئے۔ یہ کچھ معمولی چیزیں نہیں تھیں، اور آج بھی لوگ ان کو ماننے کو تیار نہیں۔ ارے یہ قدامت پسند، بیکورڈ، تنگ ذہن علماء کی باتیں ہیں۔ جدید علماء نے تو بالکل کہا ہے کہ ہم کو بالکل اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم کو بھی رہنا چاہیے۔ رہو انگریزی کے بغیر ہم نہیں چل سکیں گے، مت چلو، انگریزی بھی تو ضروری ہے ہم کو۔ امریکہ میں اگر دین، اب گھر میں دین نہیں، امریکہ میں دین کی بات کر رہا، اس کے گھر میں دین کا پتہ نہیں۔ اور وہ ایک عالم دین نے کتنی صحیح بات کہی ہے کہ انگریزی بتاتے ہو، پی ایچ ڈی کا دعویٰ، پی ایچ ڈی کی دھمکی دیتے ہو، کیا افغانیوں نے پشتو میں امریکہ کو اسلام نہیں سمجھا دیا؟ پشتو میں سمجھا ہے نا، فارسی میں، پشتو میں۔
انگریزی نہیں بولتے وہ ان کو کمینوں کو ترجمان رکھنا پڑتا. ارے بھائی یہ افغانی ہے, یہ کیا پشتو میں فارسی میں کیا بول رہا ہے, تو ان کو اپنا ترجمان لانا پڑتا, پھر وہ اس کی انگریزی کر کے ان کو بتاتا. وہ بولتا ہے ہم نہیں کریں گے. مگر یہ قوم تو ایسی مرو ہوئی کہ بس رجت قہقری, الٹے پاؤں جو پلٹے لباس انگریزی, زبان انگریزی, کھانا انگریزی, کلچر انگریزی, لین دین بات چیت میں سب بھی بند ہے. ان کے سمجھ میں نہیں آیا. عرب تو خیر سے ان کے عالمہ بھی ایسے ہو گئے, وہ تو بیچارے بات کے پیچھے جب تک انگریزی کا کوئی لفظ یا جملہ نہ استعمال کریں, نہ ان کا درس پورا ہوتا نہ ان کی تقریر پوری ہوتی. اور ایسا بولتے تھے. یہ بہت تنگ نظری ہے. زبانیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں, ہمارا دین ہم کو تعصب نہیں, تو تم کو تعصب اردو سے ہی کیوں ہے؟ پھر اردو زبان نہیں ہے. حکومت اردو کو خرچہ دے رہی ہے کہ چلاؤ تم اپنی اسکولیں, اور یہ پرائیویٹ انگریزی میڈیم کی اسکول کھول کر قوم کو کہہ رہے ہیں وہاں سے نکالو, ادھر ڈالو. اب یہ اردو سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور جو ماسٹر صاحب اردو پڑھا کے تنخواہ کھا رہے, ان کے بھی بچے کانوینٹ میں پڑھ رہے ہیں. اور کیا ہے بھائی اس سے زیادہ غلامی اور غلامی کی تدبیریں, یہ سب اسی مداحنت کا نتیجہ ہے. اللہ کے نبی نے جب صاف صاف یہ اعلان کر دیا تو پھر وہ دارالندوا میں مشورہ ہوا کہ اب اس کو یا تو قید کریں گے یا قتل کریں گے یا جلا وطن کر دیں گے, جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. مگر اللہ نے کہا تم فکر نہ کرو اے نبی, ان کے چالوں سے ہم اچھی طرح واقف ہیں. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. یہ اپنی چال چل رہے ہیں نا, میں اپنی چال چلوں گا, تم بے فکر رہو. اور تاریخ گواہ ہے کہ کیا ہوا. 3 چیزوں کا مشورہ ہوا, یا تو نبی کو قید کر دیں گے, یا پھر قتل کر دیں گے, یا پھر جلا وطن کر دیں گے. اور ہجرت کے 1 ہی سال بعد یہ تینوں کس کے ساتھ پیش آئے معاملے؟ مکہ سے نکلے یہ کافر, بدر میں مارے گئے یہ کافر, قید ہوئے یہی کافر. جو 3 باتیں نبی کے لیے مشورے میں آئی تھی وہ تینوں ان کے ساتھ 1 ہی سال بعد پیش آ گئی, 1 ڈیڑھ سال بعد, سن 2 ہجری میں رمضان میں بدر کے میدان میں. اللہ کا دعو بہت خطرناک ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو صورتیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی, ان میں پورا عقیدے کا اور توحید کا سامان بھرا ہوا ہے, مگر ہم بس اس کو سر درد کو دم کرنے کو, پیٹ میں درد ہو رہا تو پانی پڑھ کے پھونک کے پینے کو چل رہے ہم, یا پھر نماز میں بغیر سوچے سمجھے پڑھ لینا ہے. ان چھوٹی چھوٹی صورتوں نے بہت ہنگامہ مچایا. پھر مکہ کے اندر زلزلے انہی سے آئے, بڑی بڑی صورتیں تھوڑی نازل ہوئی مکہ میں, اور ہوئی بھی تو بہت بعد میں نازل ہوئی آخر دور میں. شروع میں تو یہی سب چھوٹی چھوٹی صورتیں آئیں اور انہوں نے دھمال مچا دی, انقلاب آ گیا, مکہ کی زمین لرز کر رہ گئی, تہلکہ آ گیا پورا. یہی چھوٹی چھوٹی صورت, کچھ نہیں تھا. تو ہم بھی کو نمازوں میں پڑھتے ہیں تو سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہم کو بھی اللہ ایمان کی صلابت اور استحکام اور عقیدے کی مضبوطی عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اس کتاب ہدایت کی ان آیات بینات کو پڑھتے ہوئے ان پر غور و تدبر کرنے کی اور ان سے اپنے لیے زندگی کی ہدایت پانے کی اور توحید خالص کو عقلی اور شعوری طور سے سمجھ کر قبول و اختیار کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد
ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دو اے کافرو، میں بندگی نہیں کرتا ان کی جن کی تم بندگی کرتے ہو، اور نہ تم بندگی کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم نے بندگی کی ہے، اور نہ تم بندگی کرنے والے ہو اس کی جس کی بندگی میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہم ارزقنا الاستقامة على دینک فی کل زمان، فی رمضان وفی غیر رمضان۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔